سمجھدار تو وہ ہے جو آج کی آسانی کے بجائے کل کی پریشانی کی فکر ساتھ ساتھ کرتا رہے، اس کی نظر مستقبل پر ہو اور وہ مسلسل ایک ایسی پلاننگ میں رہے کہ کبھی بھی اس پہ موسم سخت ہو جائے، اس پہ زیادہ دھوپ پڑنے لگے، گرمی زیادہ ہو جائے تو وہ اس موسم کا مقابلہ آسانی سے کر سکے، اور یہی ایران کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ ایران نے سیز فائر کے دوران جب حالت امن میں وہ قدرے کشیدگی کم تھی تو اس نے تیاری کی جنگ کے لیے، اور امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ نے خود امریکہ کے فوجی حکام میں کھلبلی مچا دی ہے اور انہیں پریشان کر دیا ہے اور انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ایران جو کہ آسان دشمن نہیں تھا اب پہلے سے زیادہ مشکل دشمن ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں اگر اس پر امریکہ کی جانب سے دوبارہ جنگ مسلط کر دی جاتی ہے، کیونکہ ایران نے اس سیز فائر کے دوران جب وہ کسی درجے میں ایک امن کی حالت میں رہا، کچھ کشیدگی کم رہی، اس نے جنگ کی تیاری پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے کی اور اپنے اچھے دنوں میں اپنے برے دنوں کی بہت شدید قسم کی تیاری کر لی ہے، اور اب اگر اس پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ایران تیار ہے پہلے سے زیادہ مؤثر، تیز اور برق رفتار اور ٹھیک ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے، حملے کرنے کے لیے، اور زیادہ تباہ کن اب ایران ثابت ہوگا پچھلے جنگ کی ایپیسوڈ کے مقابلے میں۔ اب ایران نے کیا یہ ہے کہ انٹیلیجنس کی ان کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ابھی تک ایران نے جس شدت کے ساتھ اپنے ڈرونز استعمال کیے امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، اور میزائل استعمال کیے، اس کے باوجود کہ اس نے بے انتہا میزائل خرچ کیے، بے انتہا ڈرونز کو استعمال کیا، اب بھی ایران کے پاس ایسی کیپیسٹی ہے اس کے آرسنل میں، اس کے پاس اس کے اسلحے کے ڈپوز میں اب بھی ڈرونز 40% اور میزائل 60% ہیں، اور ان کا ذخیرہ ابھی بھی کم نہیں ہوا ہے، اور بلکہ اتنا ہے کہ اگر وہ خلیج فارس میں ایک جنگ لڑنے اب بھی چلا جائے تو وہ تیزی سے اس کی طرف کامیابی کی طرف بڑھ سکے گا اور بہت ٹھیک نشانے لگا کر امریکہ کو ایک بار پھر پہلے سے زیادہ انگیج کر لے گا جنگ میں، جتنا اس نے ابھی جنگ کی پچھلی ایپیسوڈ میں کیا تھا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایران نے اس جنگ میں جو سیز فائر کا وقت تھا اس کو دو طرح سے استعمال کیا۔ ایران نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ امریکہ نے جو بمباری کر کے اس کی بہت سی میزائل سائٹس کو اوپر سے نشانہ بنا کے تباہ کیا، اس نے پہلے اس کی صفائی کی، کیونکہ نیچے تک ایران نے کہا تھا کہ میزائل کی جو اصل جہاں پہ لوکیشن ہے، جہاں میزائل سٹور کیے جاتے ہیں، وہاں پر امریکہ اور اسرائیل کا کوئی حملہ اب تک نہیں پہنچ سکا، یعنی وہ پورے میزائل پروگرام کا، اس کے خاص طور پہ بیلسٹک میزائل پروگرام کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے، اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکے۔ اب ایران نے پہلے اس جگہ کو ٹھیک کیا، صاف کیا، وہاں سے جو ملبہ تھا تھوڑا بہت ہٹایا، اور اس کے بعد ان تمام فیسلٹیز کو دوبارہ فنکشنل کر لیا جہاں پر اس نے میزائل اور ڈرونز رکھے ہوئے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کی میزائل کی اور ڈرونز کی پروڈکشن تھی، پیداوار تھی، تیزی سے بنائے جاتے تھے جن فیسلٹیز کے اندر، وہاں پر کام کی رفتار دگنی کر دی، اور بہت تیزی سے اس کو اندازہ ہوا کہ اب اگر سیز فائر نہیں چل سکا یا کسی طرح امریکہ کا موڈ بدل گیا اور اسرائیل نے بھی کوشش کی کہ جنگ ہی ہو، تو ایران کے پاس پروڈکشن کے لیے ٹائم کم رہ جائے گا اور خرچ کرنے کے لیے ٹائم اس کا زیادہ تیزی سے خرچ ہو رہا ہوگا، اس لیے اس نے اپنی پروڈکشن کو بہت زیادہ تیز کر دیا، ڈرونز بنانے بہت تیز کر دیے، اور میزائل کے اوپر بھی کام کرنا بہت تیز کر دیا، اور اس دوران اس نے بہت تیزی سے اپنے سٹاکس کو بھرنا شروع کر دیا دوبارہ سے پیداوار کر کے۔ جبکہ دوسری طرف جو میڈیا رپورٹس ہیں، جو اینالسٹ بتا رہے ہیں عسکری ذرائع سے جڑے ہوئے دنیا بھر کے، وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس اتنی تیزی سے اپنے سٹاک کو ریپلینش کرنے کا ٹائم نہیں ملا، ان کو اپنے سٹاکس کو دوبارہ بھرنے کا وقت نہیں ملا جتنا تیزی سے ایران نے اس کو بھر لیا ہے۔ ایران نے اس پہ کام یہ کیا کہ ایران کو یہ بھی اندازہ تھا کہ امریکہ کو جو کچھ بھی اپنے سٹاکس کو بھرنا ہے وہ صرف بھرنا ہی نہیں ہے، اس کی پیداوار بہت دور ہے، ایران کی پیداوار ایران میں ہی ہے، اور ایران کے ہی لانچنگ پیڈ سے ڈرونز کو بھی فائر کیا جانا ہے اور میزائلز کو بھی فائر کیا جانا ہے، اس لیے ٹرانسپورٹیشن کا ٹائم نہ ہونے کے برابر ہے۔ جبکہ امریکہ کی جو بھی میزائل پروڈکشن ہے، ڈرونز پروڈکشن ہے، یا جس طرح کے بھی آرمز اینڈ ایمونیشن اس کو استعمال کرنے ہیں، ہتھیار اس کو استعمال کرنے ہیں، وہ سب امریکہ کی فیکٹریز میں بننے ہیں، وہاں کی فیسلٹیز میں بننے ہیں، اور وہاں سے ٹرانسپورٹ ہو کے ایک ریموٹ لوکیشن پہ ہزاروں کلومیٹر دور فضائی ایک سروس کے ذریعے پہنچائے جانے ہیں، اور اس کے بعد ان کو مختلف ملٹری لوکیشنز پہ پہنچانے کے بعد ان کو بھرنا ہے، اور اس کے بعد ان کو چلانے کا موقع آئے گا۔ اس لیے ایران کے پاس یہ ایک ایج تھا، یہ ایک فائدہ تھا کہ انہوں نے تیزی سے اپنی پیداوار بھی بڑھا لی، اور
ان میزائل سائٹس پہ جہاں سے میزائلز کو فائر ہونا تھا, ڈرونز کو فائر ہونا تھا, وہاں تک ڈرونز کو اور میزائلز کو پہنچا دیا. امریکی انٹیلیجنس کی وہ رپورٹس جو خبردار کر رہی تھیں امریکہ کی فوجی قیادت کو کہ ایران کے پاس بہت زیادہ سٹاکس ہیں ڈرونز کے اور میزائلز کے, وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک ابتدائی سا ایک خام سا تخمینہ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ایران کی کیپیسٹی اس سے بہت زیادہ ہو چکی ہو, اور ایران نے جس رفتار سے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈرونز بنائے ہیں, میزائلز وغیرہ بنائے ہیں, مختلف ہتھیار بنائے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ ہو. لہٰذا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے ایران اور امریکہ کی, تو ایران پہلے سے زیادہ تیز اور مؤثر وار کرے گا, اور اس کے وار بہت پریسیجن کے ساتھ ہوں گے, بہت ایکوریسی کے ساتھ ہوں گے, اور اب وہ آبنائے ہرمز کے آس پاس امریکہ کو اس قدر زیادہ انگیج کر سکتا ہے کہ نہ صرف وہ آبنائے ہرمز پہ انگیج کر سکتا ہے بلکہ خلیج فارس تھوڑا اس طرف اور خلیج عمان تھوڑا اس طرف, اور آبنائے ہرمز کے دونوں کناروں پر بھی اپنی جنگ کو پھیلا سکتا ہے, وسعت دے سکتا ہے اور لڑ سکتا ہے. اور یہی ایک ایسی بات ہے جس نے امریکہ کی فوجی قیادت کو پریشان کیا ہے, اور یہی وہ بات ہے جس نے امریکہ کی فوجی قیادت کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جو بھی کشیدگی کا لیول ہو, جتنی بھی کشیدگی بڑھائی جائے وہ اس حد تک ہی بڑھائی جائے کہ وہ ایک فل سکیل وار کی طرف نہ چلی جائے, ایک بھرپور جنگ کی طرف نہ چلی جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایران کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اب ایک جنگ دوبارہ اسی طرح چھڑنے والی ہے جس طرح پہلے چھڑ گئی تھی, اور اب اس کو بھرپور حملے کرنے ہیں. کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوا تو امریکہ بہت ہی بری مار کھائے گا آبنائے ہرمز کے دونوں طرف, کیونکہ ایران کا حملہ اب پہلے سے زیادہ شدید بھی ہوگا, اور اب وہ مختلف وارفیئر کے اندر آئے گا. اب وہ الیکٹرانک وارفیئر کی جن ٹولز کو وہ استعمال کر چکا ہے, جن ٹپس کو وہ استعمال کر چکا ہے, اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ مختلف کارڈ کھیلے گا. مختلف کارڈ کس طرح کھیلے گا, یہ ایک ٹیکنالوجی کا شاید ایک کوئی نیا شاہکار پیش کرے گا ایران, یا پھر کچھ نئے میزائل سامنے لائے گا, یا کچھ مختلف قسم کی ٹیکنالوجی ڈرون سے متعلق لائے گا کہ وہ حیران کرے گا. اور اس بار اس کو نہ صرف امریکہ کی تھوڑی بہت فضائیہ جو آبنائے ہرمز کے آس پاس ہوگی ہیلی کاپٹرز کی صورت میں یا نچلی پرواز کرتے طیاروں کی صورت میں, ان سے ہی سامنا نہیں ہوگا بلکہ آبدوزوں سے بھی سامنا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے بحری بیڑے کو بھی اتنا ہی ٹف ٹائم ایران کو دینا پڑے گا جتنا اس کے بہت سے جنگی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز کے قریب دینا ہوگا, جو ناکہ بندی کے حوالے سے وہاں پر کھڑی کی گئی ہیں, تعینات کی گئی ہیں, اور تقریباً 10 سے 20 ہزار فوجی جو ہیں مجموعی طور پہ جو وہاں پہ موجود ہیں آبنائے ہرمز کے آس پاس امریکہ کے, ان سے جنگ لڑنی ہوگی. تو اب جو جنگ ہوگی آبنائے ہرمز کے پاس, اگر یہ ہوئی, اور ہم کوشش تو یہی دعا تو یہی کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ جنگ نہ ہو کیونکہ یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے, لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو ایران کی تیاری نئی تو ہے, بہت زیادہ تو ہے, لیکن مختلف بھی ہے. اب کی بار ایران کچھ نیا کرے گا, اور کچھ نئے سے مراد یہ ہوگی کہ الیکٹرانک وارفیئر میں بھی اس کو کچھ نیا کرنا پڑے گا, سیٹلائٹ سے جڑی جو جنگ ہے اس میں بھی کچھ نیا کرنا پڑے گا ایران کو, کیونکہ بہت سی چیزوں کی تیاری دیکھنے کے بعد اب امریکہ کر چکا ہے, اور وہ پہلے کی طرح کے حملوں کو ایران کے اب امریکہ شاید زیادہ اچھے انداز میں روک سکے گا, اور شاید وہ وار اتنے کاری ثابت نہ ہوں جتنے پہلے ہو چکے ہیں. اور ایران بھی اب یہی کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ ایسے کارڈ استعمال کرنے والے ہیں جو اب تک ہم نے نہیں کیے, اور نئی اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک بالکل مختلف جنگ ہوگی, بہت ہی زیادہ شدت کی ہوگی, پریسیجن کی ہوگی, ایکوریسی کی ہوگی, اور اس میں ایران کچھ ایسی کیپیبلٹیز اپنی سامنے لے کر آئے گا جو بالکل ہی نئے انداز کی ہوں گی, دشمن کو حیران کر دیں گی, اور اس کے لیے ایک سرپرائزز سے بھرپور ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.